تو ہمارے اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے آور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہیز رینڈرڈ انجینئر محمد علی مرزا گلٹی آف بلاسفیمی. 24 سپٹمبر کو انجینئر محمد علی مرزا کی FIR جس پر ان پہ 295C لگی تھی وہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے پاس گئی تھی فار ریویو، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا واقعتاً گستاخ رسول ہیں. ہمارے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو یہ لگتا ہے کہ وہ انسان جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر اور کوئی ذات نہیں ہے، which is actually the case for all believers، ان کی نظر میں ایسا بندہ گستاخ ہے. اس بندے نے توہین کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مطلب لاجک نظر آ رہی ہے اس بات میں کہ وہ بندہ جو ساری زندگی دین پریچ کرتا ہے، جس کا 24/7 کام یہی ہے کہ نبی کی سنت کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، جس نے ٹیکنیکلی بہت سارے لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچا ہے، پل کیا ہے، ان کو فنڈامنٹلسٹ مسلم بنایا ہے، ہمارے کاؤنسل کی نظر میں ایسا بندہ گستاخ. ہمارے کاؤنسل کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کرسچینٹی پر، ہمارے مسیحی بھائیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جس انسان میں تھوڑی بہت بھی لٹریسی ہوگی اور اس کو اگر انٹرنیٹ استعمال کرنا آتا ہوگا تو وہ بہت ایزیلی کراس چیک کر سکتا ہے کہ کرسچینٹی ایکچولی نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا سمجھتی ہے وہ رسول اللہ کو. اور یہ چیز آپ کو اس ایکسٹریمسٹ ملک میں رہنے والے کرسچن سے نہیں پتا چلے گی، یہ چیز آپ کو پتا چلے گی بائبل سے. اس ملک میں رہنے والے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے عیسائی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ اگر انہوں نے کھل کر اپنا اظہار کیا اور اپنے بائبل کی پراپر ٹیچنگز آپ کو بتانا شروع کر دیں تو ان کا کیا حال ہوگا. اس ملک میں ہم مسلمان جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم سیف نہیں ہیں. کرسچینٹی کا کیا حال ہوگا، کرسچن عیسائی بھائیوں کا کیا حال ہوگا اگر وہ کھل کے آپ کو بتانا شروع ہو گئے کہ بائبل میں ہمارے نبی کے بارے میں کیا باتیں لکھی ہیں. اس ملک میں ہم مسلمان خود ہی سیف نہیں ہیں تو کرسچنز بیچاروں کو چھوڑ ہی دیں. میرے پاس یہاں ایک اسٹڈی بائبل موجود ہے اور ہر مسلمان جس کے پاس بیسک نالج بھی ہوتی ہے اسلام کی، وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس دنیا میں 3 ٹیسٹمنٹس ہیں. یہودیوں کی کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو ہم تورات کے نام سے جانتے ہیں. کرسچینٹی کی کتاب ہے نیو ٹیسٹمنٹ جس کو ہم بائبل کے نام سے جانتے ہیں. اور پھر آتا ہے لیٹسٹ ٹیسٹمنٹ جو ہم مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن. ہر مسلمان کے عقائد قرآن سے پتہ چلتے ہیں اور ہر عیسائی کے، ہر کرسچن کے عقائد بائبل سے پتہ چل جاتے ہیں. اور بائبل کے 4 کینونیکل گاسپلز ہیں جس میں سے سب سے پہلا گاسپل ہے گاسپل آف میتھیو. اور گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 11 اور 12 ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. ورس نمبر 11 اور 12 کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے کچھ ڈسائپلز تھے، کچھ صحابی تھے جو ان کے پاس آئے جب وہ ماؤنٹین آف اولیوز پہ آرام کر رہے تھے. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ آپ ہمیں قیامت کے ٹائم جو اینڈ آف ٹائمز ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں. تو حضرت عیسیٰ نے ان کو یہ باتیں بولی: Then you will be handed over to the persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. حضرت عیسیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ بہت سارے false prophets آئیں گے، وہ لوگ جو دجل کریں گے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. میرے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ false prophets ہوں گے، اور وہ بہت سارے لوگوں کو، نیومرس لوگوں کو، ان گنت لوگوں کو گمراہ کریں گے. وہ دجل کریں گے، فریب کریں گے، ان کی باتوں میں مت آنا. یہ تھے بائبل کے الفاظ، اور یہ کتاب کوئی میں نے نہیں چھاپی، یہ زونڈوین پبلیکیشنز کینیڈا سے آئی ہے میرے پاس. تینوں ابراہمک ریلیجنز کے عقائد ان کی آسمانی کتابوں سے کراس چیک کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی ویڈیو میں، اپنے پوڈ کاسٹ میں صرف ان بلاسفیمس، ان اپیرنٹلی بلاسفیمس ریمارکس کو نیریٹ کیا ہے. نیریٹ کرنے والا بندہ کیسے گستاخ ہو سکتا ہے؟ امیجن کہ حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کوئی ہارش باتیں بولی ہوں، اور اگر وہ ہارش باتیں آپ نیریٹ کر دو تو کیا آپ بھی گستاخ ہو جاؤ گے؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ جو ایونٹس کو نیریٹ کر رہا ہے یا کچھ بائبل کے ورسز کو نیریٹ کر رہا ہے، خود سے نہیں بول رہا، نیریٹ کر رہا ہے، وہ نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے، اس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے. آپ ان کی عقل کا ماتم ہی کر سکتے ہو کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ انسان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسی نبی کی گستاخی کرے گا. کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا. خیر رہنے دیتے ہیں، یہ ساری نالجیبل باتیں تھیں. ہم ان فتووں پر بات کر لیتے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں آئے ہیں. اسلامک فک کاؤنسل UK، دارالفتہ ساؤتھ افریقہ، جامعہ بنوریا کراچی، جامعہ مدرسہ عثمانیہ، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، اینڈ ایون جاوید احمد غامدی ہمسیلف انکلوڈنگ حافظ سید محمد حیدر نقوی. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں اور یہ وہ سینٹرز ہیں اسلام کے جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی فیور میں فتوے دیے ہیں کہ انہوں نے بلاسفیمس کنٹینٹ کو نیریٹ کیا ہے، خود بلاسفیمی نہیں کی ہے. انہوں نے توہین رسالت والے الفاظوں کو نیریٹ کیا ہے کوئی چیز ایکسپلین کرنے کے لیے، خود توہین نہیں کی ہے. ہمارے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو 24 گھنٹے نہیں لگے اس FIR پہ ورڈکٹ پاس کرنے میں کہ یہ بندہ گلٹی ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے. یہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت جب مدرسوں میں بدفعلی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ 4 دیواری جہاں پر اساتذہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہاں قوم لوط کی سنت پر بھی رج کے عمل کرتے ہیں. یہ کاؤنسل ان کے لیے فوراً سے نہیں جاگتا، اس کاؤنسل کو بہت دیر لگتی ہے. وہ ہر قسم کا ہیلا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے اساتذہ کو بچا لیا جائے. یہ ہمارے ملک کی بڑی پرانی روایت رہی ہے کہ جب سامنے والا بندہ جیت رہا ہوتا ہے اور دلائل کم پڑ جاتے ہیں تو فوراً سے بندوقیں باہر آ جاتی ہیں. اور اب تو سب سے اچھی بندوق، قانونی بندوق آ گئی ہے ہمارے فینیٹکس، ہمارے سیکٹیرین لوئلسٹ، ہمارے فرقہ پرست علماء کے ہاتھوں میں. تو ایسے بندے کو اندر کروا دیا جاتا ہے، 295C کے تحت اس کو لٹکا دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس بندے کو اندر کروا دیتے ہو اور فیک توہین رسالت کا الزام لگا کے اس کو قتل بھی کروا دیتے ہو، تو اب اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایسے بہت سارے مومن اور مسلمان ہیں جو کھل کر بولتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں.